السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری سمجھا کہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے مریم نواز کا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ جو گھر جہاں جا کے آپ کے ابو رہتے ہیں، آپ کے بھائیوں نے کہا ہے کہ آپ کا ہے اور آپ اس کی گارنٹر ہیں، کمپنی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا بچہ بھی وہیں ہوتا ہے، شوہر بھی، سب لوگ وہیں جاتے ہیں، اسی کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ تو کورٹ نے کہا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ اس کے ٹرسٹی ہیں، نہ آپ نے کچھ اس معاملے میں کچھ بھی، مطلب یعنی آپ کا گھر نہیں ہے۔ یعنی کورٹ ان شارٹ یہ کہتی ہے کہ اگر میرا کروڑوں کا گھر ہے، اربوں کا گھر ہے، میں اگر کورٹ کو اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتا اور کوئی اور آدمی بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں نکال پاتا تو کورٹ یہ سمجھے گی کہ میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ میری جائیداد کھربوں کی ہو، اربوں کی ہو۔ سب سے پہلے تو کورٹ کو اس نظام عدل کے اوپر میں سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عدلیہ اپنا نام عدلیہ کے بجائے عدلیہ ہونا چاہیے نام۔ درمیان میں دال اور لام کا تھوڑا سا اگر اضافہ کر دیں گے تو زیادہ بہتر طور پہ عدلیہ ہمیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایکسپلین ہو جائے گی۔ اور باقی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ عدالت عظمیٰ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو عدالت عالیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ مردوں والے کو کام تو انہوں نے کرنے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ میں معلوم ہو جانے، بلکہ میں تو اکثر اوقات اب کورٹ کی ساری کارروائیاں جو پچھلے 15 سال سے 20 سال سے اپنے ہوش میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کورٹ کی تمام کارروائیاں دیکھ رہے ہیں، تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کورٹس نہیں ہیں، یہ فیصل آباد کا یعنی تھیٹر ہے جہاں پر اسٹیڈی وغیرہ اور مستانہ، دیوانہ اور ٹھاکر وغیرہ آتے ہیں اور اپنا اپنا شو پیش کرتے ہیں۔ بلکہ شاید وہ زیادہ قابل عزت ہیں یا قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جو ان کا کام ہے، جو ان کا منصب ہے وہ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں اس سے زیادہ آگے جاؤں گا، میں کہوں گا کہ شاید دیدار نرگس کورٹ کی جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک پتلی تماشی کی طرح ہے، جو کہ حاضرین کو، ناظرین کو صرف لبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ کورٹ کا مقصد وہ ہرگز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے اپنے اپنے وقت کا تھیٹر لگا کے وہ چلا جاتا ہے۔ کورٹ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ انصاف مل رہا ہے یا انصاف نہیں مل رہا۔ کورٹ کو اس بات سے مطلب ہے کہ اس کو اشارہ کیا ہوا ہے اور اشارہ کرنے والے نے اس کو اشارہ کیا کیا ہے۔ اس اشارے کے مطابق قانون کی تشریح کورٹ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، یعنی اس کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ وہی نظریہ ضرورت۔ نظریہ ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ ان شارٹ نظریہ ضرورت کا مطلب ہے وقت پڑے تو رکھوالا اور وقت پڑے تو رکھیل۔ نظریہ ضرورت کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو جو رکھوالا ہے اس کے کہنے کے اوپر رکھیل جو ہے وہ اپنے کھیل کے جو انداز ہیں یا اس کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس وقت کس طرف کی ہوا چل رہی ہے، ہوا کے حساب سے وہ اپنی کتابوں کی تشریح اور اپنے اس قانون کی تشریح کو بدلتی رہتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے جو ہے وہ علماء کرام یہ نہیں دیکھتے کہ اسپرٹ کیا ہے کسی مسئلے کی، یا قرآن کی آیت یا حدیث کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں ان کے مطابق ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے عقیدے کے حساب سے اس کی تشریح کرتا رہتا ہے۔ اور آپ اگر کسی ایک کے پاس جائیں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس مسئلے کی یہ تشریح ہے، اور کسی دوسرے کے پاس جائیں تو اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بتائے گا اس کی یہ تشریح ہے۔ تو مختصراً زیادہ بہتر لفظ عدلیہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے عدلیہ۔ تو عدلیہ جو ہے ہماری پاکستان کی، تو اس کی جو حیثیت ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا مقصد انصاف کی فراہمی نہیں ہے۔ آپ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر حکومت کے مسئلے مسائل پہ پارلیمنٹ کے لیے رات کو 12 بجے 1 بجے اپنی کورٹس کو جو ہے کھول دیتے ہیں، ججز جو ہے وہ آ جاتے ہیں رات کو 12-1 بجے، جبکہ 60 لاکھ مقدمات تقریباً 30 سال سے اوپر پاکستانی عدالتوں میں یعنی پینڈنگ ہے۔ مختصراً یعنی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ انصاف کا نظام ہو یا ہم اپنے اسٹرکچر کو ٹھیک کریں، نیچے سے لے کے اوپر تک جو عدلیہ کا نظام ہے ہم اس کو ٹھیک کریں۔ وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اخبار کے اندر میری یعنی میرا نام آئے، میرا بیان آئے، اور جو عدالت کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں، جو ججز کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کو وہ ریمارکس کسی طریقے پبلش کروانے ہیں۔ یعنی دے آر ایکٹنگ لائک این ایکٹر،
وہ بالکل اسٹیج کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی. آپ ان ججز کے نام ٹیڈی ٹھاکر کچھ اس طرح رکھ دیں تو یہ آپ کو بالکل آپ کو وہی ہے فیصل آباد والا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بہرحال میرا مقصد اس سے کسی شعبے کسی فن کی یعنی تصحیح کرنا نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ باعزت ہیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور سب آپ کے سامنے ہیں. ان سے کہیں بڑے مجرم، ان سے کہیں بڑے سفاک قاتل یعنی ججز ہیں جو کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام کچھ ہو رہا ہے مگر انہوں نے تھیٹر لگایا ہوا ہے. ان کا کام تھا انصاف فراہم کرنا، بٹ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سٹیج اداکاری ہے، وہ ڈرامہ ہے. پیچھے بیٹھا ہوا ایک شخص ان کی پتلی کبھی دائیں گھما رہا ہے کبھی بائیں گھما رہا ہے. اس کے کہنے کے اوپر وہ اپنا ایمان، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ہماری قوم کے بارے میں اکثر اوقات 98 میں جو امریکی پارلیمنٹیرین اس نے کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اگر ایک اچھی قیمت دی جائے تو یہ اپنی ماں تک بھی اس بیچ دیتی ہے. تو وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جب آپ کی کورٹس بھی ایسی ہیں کہ جن کو اگر ایک اچھی قیمت دے دی جائے، مناسب قیمت دی جائے تو وہ اپنی ماں تک بھی بیچ دیتی ہیں. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمپلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی کورٹ اور نظام عدل کی موجودگی میں ملک کے اندر کسی ترقی، کسی یعنی ایسا یقینی صورتحال، کسی اسٹیبلٹی کا آنا تقریباً ناممکن ہے. اس سچویشن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم خدا کے حضور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت اپنی برکت سے ہمارے اس وطن عزیز کے کچھ حالات بدل دے، ورنہ اس ملک کو خطرہ اس کے یعنی اس محافظوں سے ہے. اس ملک کو خطرہ اس کی نظام عدلیہ سے ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہم جنہیں آج تک اپنا دشمن سمجھتے رہے، آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اصل میں ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہمارے اصل دشمن ہمارے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آستین کے سانپ ہیں. ہمارے اندر کے لوگ ہیں. ہمارے اصل دشمن وہ ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے، ان دشمنوں کو پہچاننا ہے، ان تک پہنچنا ہے، ان کو ڈائگنوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس سارے عمل میں ہمارا حامی و ناصر ہو. اور اسی نقطے پہ وما علینا الا البلاغ.